اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں ایک عنوان اور ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا جو آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا، اور اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیچ بات یہ تھی کہ ہم در اہل بیت پر کیوں ہیں، در اہل بیت پر بیٹھے رہنے کی وجہ کیا ہے۔ 1400 برس ہو گئے، مشکلیں ہم نے اٹھائیں، تکلیفیں ہم نے جھیلیں، پریشانیاں ہم نے اٹھائیں، قید خانوں میں ہم قید رہے، سولیاں ہمیں دی گئیں، زبانیں ہماری کھینچی گئیں، اولادوں کو ہماری قتل کیا گیا، مال اسباب ہمارا لوٹا گیا، مگر نہ کل ہم در اہل بیت سے ہٹے، نہ آج در اہل بیت سے ہٹے۔ ہم کل بھی در اہل بیت پر تھے اور آج بھی اسی در سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں جو بڑے عظیم ہیں، اہل بیت وہ ہیں جن کی بارگاہ بڑی کریم ہے، اہل بیت کا در وہ ہے جس در پر ہم نے دیکھا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ ہم کو نظر آئے، جس بارگاہ کو ہم نے اپنی پیشانی کے واسطے منتخب کیا وہ چوکھٹ تھی، جس چوکھٹ پر حضور سرور کائنات نے آ کے سلام کیا، رسول اللہ نے آ کے اجازت لی۔ وہ در وہ تھا جس در پر ملائکہ بھی آئے تو کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں آئے کہ ہم ملک ہیں، ہم فرشتے ہیں، آئے تو کبھی مسکین بن کے آئے، کبھی یتیم بن کے آئے، کبھی اسیر بن کے آئے، کبھی سائل بن کے آئے، رضوان جنت بھی آیا تو خیاط بن کے آیا۔ اس در پر فرشتے بھی آئے تو سائل بن کے آئے، ملک الموت بھی آیا تو اس نے پہلے اجازت لی، اس کے بعد اس گھر میں داخل ہوا۔ یہی در وہ در ہے جس در پر ستارہ اترا سجدہ کرنے کے لیے، ستارے نے اس در پر آ کے سجدہ کیا تو ہم کو وہ در ملا، ہم کو وہ ڈیہڑی ملی، ہم کو وہ سرکار ملی، ہم کو وہ بارگاہ ملی، تو اس کو چھوڑ کے ہم کیوں کسی در پر جائیں، ہم اس کو چھوڑ کے کیوں کسی بارگاہ میں جائیں۔ اس لیے کہ یہ بات میں مجلسوں میں عرض کر چکا کہ اہل بیت کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں آنے کے بعد ہم ذلیل نہیں ہوئے، ہم رسوا نہیں ہوئے، ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانا پڑی، ہمارا سر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ کل بھی ہم سر بلند تھے اور آج بھی ہم سر بلند ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں
اہل بیت کی سرکار ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سرکار، وہ حسین ابن علی کا در، جس در سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ گیا، اس در سے کل بھی تقسیم ہو رہا تھا، اس در سے آج بھی تقسیم ہو رہا ہے۔ کل بھی وہ علی ہی کا در تھا جس دروازے سے تقسیم ہو رہا تھا، بٹ رہا تھا، علم بھی اسی دروازے سے بٹا، عزتیں بھی اسی دروازے سے ملی، جنت بھی اسی دروازے سے ملی، جو کچھ بھی ملا اسی دروازے سے ملا، جو سائل آیا اس کو اسی دروازے سے ملا۔ ایک روٹی کا سائل آیا 70 اونٹوں کی قطار لے کے چلا گیا، 70 اونٹوں کی قطار لے کر کے گیا۔ آیا تھا سائل مسجد میں انگوٹھی کے لیے مانگنے کے واسطے، علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے لے کے گیا، اللہ کے گھر میں آ کے مانگ رہا تھا کہ معبود کچھ مل جائے، تیرے گھر میں مل جائے، تیرے گھر میں مل جائے، مگر سائل کو مسجد میں بھی کچھ نہ ملا۔ مگر جب سائل نے دیکھا کہ ایک نمازی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور حالت رکوع میں ہے، تو اس کی نگاہ اس نمازی پر پڑی جس نے انگلی کا اشارہ کیا۔ سائل قریب آیا، اس نے نمازی کی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور انگوٹھی اتار کے لے کے چلا گیا۔ آیا تھا اللہ کے گھر میں مانگنے کے لیے، جب کسی سے کچھ نہ ملا تو بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ نمازی کو دیکھ کے رک گیا، انگلی کا اشارہ پا کے رک گیا، انگوٹھی اتار کے لے کے چلا گیا۔ ادھر سائل باہر گیا، نمازی نے نماز کو تمام کیا، ادھر جبرائیل رسول کی خدمت میں آیت لے کے آئے، حضور سرور کائنات کی خدمت میں آیت کا تحفہ آیا۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے، منبر پر تشریف لائے، اور رسول نے سوال کیا، کیا کسی نے کچھ سائل کو دیا ہے؟ کیا کسی نے کچھ سائل کو دیا ہے؟ مجمع خاموش بیٹھا رہا۔ کسی نے کچھ دیا ہوتا تو بولتا، جس نے دیا تھا وہ بولا، اس نے واقعہ سنایا، اللہ کے رسول ایسی ایسی بات ہوئی تھی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے کانوں میں سائل کی آواز آئی، کسی نے سائل کو کچھ نہ دیا تو میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میرے ہاتھ سے سائل انگوٹھی اتار کے لے کے چلا گیا۔ یہ واقعہ ہوا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ مولا علی نے رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ جیسے ہی علی نے اپنا بیان رسول کی خدمت میں درج کرایا، رسول نے فرمایا، یا علی مبارک ہو، تمہاری مدح میں یہ آیت آئی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تمہاری مدح میں یہ آیت آئی ہے، یا علی مبارک ہو۔ علی کی مدح میں آیت آئی، علی کی تعریف میں آیت اتری، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، آیت کا تحفہ رسول نے پیش کیا، یا علی مبارک ہو، یہ آیت آئی ہے، یا علی مبارک ہو۔ علی نے اپنا بیان رسول کی خدمت میں پیش کیا، لیکن ایک منٹ ٹھہریے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں۔ سائل مسجد میں آیا تو مسجد میں کسی نے کچھ نہ دیا، دیا تو علی نے دیا۔
اکثر لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کیوں نہ دیا، علی نے کیوں دے دیا۔ سنیے گا، کسی نے کیوں نہ دیا اور علی نے کیوں دیا۔ میں آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، سائل آیا، آپ کے دروازے پر آیا، آپ کے دروازے پر مانگنے آیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دیجئے یا نہ دیجئے، میرے اوپر کوئی فرض نہیں بنتا، میں دے دوں تو بات الگ ہے، مگر گھر آپ کا ہے، دروازہ آپ کا ہے، دیہڑی آپ کی ہے، سائل آپ کے دروازے پر آیا ہے، میرے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، میرا کوئی فرض نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سائل آیا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ سے مانگنے کے واسطے، اللہ تو دینے کے لیے آئے گا نہیں۔ اب کسی نے کیوں نہیں دیا، علی نے کیوں دے دیا، اس کا راز آپ سمجھ لیجئے۔ اس کا راز یہ ہے، کسی کا اللہ کے گھر سے رشتہ نہیں ہے، علی مولود کعبہ ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ علی مولود کعبہ ہیں، کسی کا اللہ کے گھر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، علی ہی وہ ہیں جن کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے۔ خدا کی قسم، یہ وہ ہیں کہ جو سائل کو انگوٹھی دے دیتے ہیں، اور وہ سی انگوٹھی، جلدی جلدی بات سنیے اور بات کو تمام کروں، وہ سی انگوٹھی، جس انگوٹھی کی ہسٹری ہے، جس انگوٹھی کی تاریخ ہے، اکثر بڑوں کے پاس جو جواہرات ہوتے ہیں ان کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ علی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے نا، تو اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے۔ یہ معمولی انگوٹھی نہیں ہے، یہ علی کے ہاتھ میں ہے۔ علی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ید اللہ ہے، ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ۔ علی کے ہاتھ میں انگوٹھی سائل کو دی، یہ کوئی وہ انگوٹھی نہیں تھی جو ہم اور آپ پہنتے ہیں۔ اس کے متعلق تو یہ ہے کہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم تحریر تھا، اللہ کے ناموں میں ایک نام تحریر تھا۔ یہ وہ سی انگوٹھی تھی جس انگوٹھی کو پہن کے جناب سلیمان حکومت کرتے تھے، جناب سلیمان حکومت کرتے تھے، بہت بڑی حکومت کے مالک تھے جناب سلیمان۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے گا آپ، چرند پہ حکومت، پرند پہ حکومت، ہواؤں پہ حکومت، فضاؤں پہ حکومت، جنوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، بہت بڑی حکومت کے مالک تھے سلیمان۔ انگوٹھی پہنے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ یہی انگوٹھی کہیں گر گئی، کہیں کھو گئی، تو ملی بھی حکومت بھی واپس چلی گئی۔ اب جس کو آرڈر کرتے ہیں، جس کو حکم کرتے ہیں، وہ ماننے پر تیار نہیں ہے، وہ حکم ماننے پر تیار نہیں ہے۔ لیکن جب دوبارہ پھر وہ انگوٹھی واپس آئی تو کھوئی بھی حکومت بھی پھر واپس مل گئی، پھر واپس آ گئی۔ پھر چرند کو حکم کرتے ہیں، ماننے کو تیار، پرندوں کو حکم کیا، ماننے کو تیار، جنوں کو جو حکم کرتے ہیں ہاتھ جوڑے ہوئے حاضر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس انگوٹھی کی کوئی نہ کوئی برکت، طاقت اور تاثیر ہے کہ جس کو پہن کے حکومت کرتے ہیں سلیمان، بہت بڑی حکومت کے مالک ہیں سلیمان۔ اب آپ پہچانیے کہ علی کتنے بڑے بادشاہ کا نام ہے۔ علی نے انگوٹھی خیرات کی، اللہ نے کہا یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے، تو علی اتنے بڑے بادشاہ کا نام ہے جو ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔
جب ملک سلیمان کے برابر علی زکوٰۃ دے رہے ہیں، علی کی حکومت کو پہچانیے، علی کتنے بڑے شہنشاہ کا نام ہے۔ اب دنیا یہ نہ کہے کہ علی کے دل میں مکہ مدینے میں حکومت کی آرزو تھی، علی کے دل میں مکہ مدینے میں حکومت کی پرواہ تھی، اما جو ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ دے دیتا ہے وہ مکہ مدینے کی حکومت کی پرواہ کیا کرے گا؟ اب یہیں سے ایک معاملہ اور صاف ہوتا ہے، یہ علی ہیں جو ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حکومت کو ٹھوکر وہ مارتے ہیں، وہ علی ہیں کہ جہاں ان کے گھر کی کنیز فضہ جو سونا بنانا جانتی ہے، جو سونا بنانا جانتی ہے، وہ نئی نئی آئیں، انہوں نے دیکھا کہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، فاقے ہیں گھر میں، تو انہوں نے سونا بنایا اور سونا بنا کے مولا علی کی خدمت میں پیش کیا، کہا یا علی اسے لیجئے اور لے جا کے بازار میں فروخت کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے پیسہ آئے اور اس سے گھر کے فاقے ٹوٹیں، گھر کی اسرت دور ہو، اس کے ذریعے سے کچھ پیسہ آئے۔ مولا علی نے سونے کو دیکھا اور اس کے بعد فضہ کو دیکھا، فضہ سے اب علی نے ٹیکنیکل گفتگو شروع کی، سنیے گا، ٹیکنیکل گفتگو شروع کی، کہا فضہ یہ سونا ہے تم نے بنایا، اگر اس کو تھوڑا اور تپا لیتی تو اس میں چمک اور پیدا ہو جاتی، اور چمک پیدا ہو جاتی۔ اب جو فضہ سے کچھ گفتگو کی تو فضہ حیران ہو گئی، کہتی ہیں یا علی آپ کیا سونا بنانا جانتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے، تبھی تو آپ مجھ سے ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ علی نے زمین پر ٹھوکر ماری، کہا فضہ دیکھو کیا ہے؟ فضہ نے دیکھا سونے کی نہر بہہ رہی ہے، سونے کی نہر بہہ رہی ہے، وہ سونے کا ٹکڑا علی نے اسی نہر میں ڈال دیا، کہا فضہ یہ ہمارے اختیار میں تو ہے، ہم اختیار کو استعمال نہیں کرتے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہ علی ہیں، یہ ہیں، سنیے گا یہ بات کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہیں حسین کے باپ، سنیے گا یہ ہیں حسین کے پدر بزرگوار، جنہوں نے ٹھوکر ماری حکومت کو، ملک سلیمان کے برابر زکوٰۃ نکالی، ٹھوکر ماری تو سونے کی نہر جاری ہو گئی۔ اب آئیے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین، ایک شخص ہر سال آتا تھا امام کی خدمت میں، حج کرنے آتا تھا، امام کی زیارت کے لیے آتا تھا، حج کے لیے آتا تھا، امام کی زیارت کے لیے آتا تھا، اور امام کے لیے تحفے لے کے آتا تھا، کچھ گفٹ لے کے آتا تھا اور وہ امام کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ ایک سال اس کی بیوی نے کہا کہ تم ہر سال ایک تحفہ لے کے جاتے ہو کسی کے لیے، مگر وہ کبھی پلٹ کے تم کو تحفہ دیتا نہیں ہے، تحفہ رکھ تو لیتا ہے پلٹ کے تمہیں دیتا نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور کہا کیا بات کر رہی ہو، میں جس کے لیے تحفہ لے کے جاتا ہوں اس کو ہمیں تحفے کی حاجت نہیں ہے، ہمیں تحفے کی آرزو نہیں ہے، وہ کائنات کا امیر ہے، اس کو ہمیں تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، گئی گزری، حج کا موقع آیا، وہ پھر امام کی خدمت میں پہنچا۔ جب امام کے پاس آتا تھا تو وہ امام کے پاس امام کے ساتھ کھانا نوش کرتا تھا۔ امام نے دسترخوان بچھوایا، دسترخوان پر کھانا لگا، امام نے نوش فرمایا، آنے والے نے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکے اور ہاتھ دھونے کا موقع آیا تو آفتابہ رکھا تھا،
تشت رکھا تھا جس میں پانی گرتا ہے، پانی جمع ہوتا ہے۔ پہلے تو امام نے چاہا کہ اس کے ہاتھ پر پانی ڈالیں، اس کا ہاتھ دھلائیں، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ فرزند رسول ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ پانی ڈالیں میں ہاتھ دھوں، میں پانی ڈالوں گا آپ ہاتھ دھوئیے، میں پانی ڈال رہا ہوں، لیجئے لیجئے۔ امام نے ہاتھ دھونا شروع کیے، آنے والا شخص پانی ڈال رہا ہے، آفتابے میں پانی گرا کہ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ دیکھ آفتابے میں کیا ہے؟ اس نے کہا آقا اس میں تو پانی نظر آ رہا ہے۔ تو امام نے کہا غور سے دیکھو کیا ہے؟ اب جو اس نے دوبارہ غور سے دیکھا تو کہا آقا اس کے اندر تو ہمیں یاقوت نظر آ رہے ہیں۔ پھر امام نے ہاتھ دھوئے، پھر پانی گرا، پھر امام نے اس سے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ کہا آقا اس میں موتی نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پھر امام نے ہاتھ دھوئے، آفتابہ پورا بھر گیا۔ امام نے کہا دیکھو کیا ہے؟ پھر اس نے دیکھا، کہا آقا اس میں پانی نظر آ رہا ہے۔ تو امام نے کہا دوبارہ دیکھ۔ اب جو دوبارہ دیکھا کہا اس میں لالے شب چراغ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ امام ہے حسین کا بیٹا جس کے ہاتھوں کا دھوون جواہر بنتا ہے۔ سنیے گا، یہ حسین کا بیٹا جس کے ہاتھوں کا دھوون جواہر بنتا ہے، وہ حسین کے باپ ہیں جو ٹھوکر مارتے ہیں حکومت کو، ٹھوکر مارتے ہیں سلطنت کو، ملک سلیمان کو خیرات کی زکوٰۃ کے برابر نکال دیتے ہیں۔ اب کوئی نہ کہے کہ حسین کے دل میں شہنشاہیت کی تمنا تھی۔ اب یہ نہ کہیے گا دو شہزادوں کی جنگ تھی، اب یہ نہ کہے کوئی کہ حسین حکومت کے لیے لڑ رہے تھے، اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے، سلطنت کے لیے لڑ رہے تھے۔ ارے حسین کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو حکومت و دولت کو ٹھوکر پر رکھتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ حسین ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ ہماری جان فدا حسین پر، ہماری جان فدا اہل بیت پر، جنہوں نے مذہب کو بچایا، اسلام کو بچایا، دین کو بچایا، شریعت کو بچایا۔ بے شک آج کعبہ بھی کھینچ رہا ہے لوگوں کو، کربلا بھی اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ کھینچنے کا کام کعبے کا بھی ہے۔ حج میں کھچ کھچ کے مسلمان دنیا بھر سے آتے ہیں، دنیا بھر سے مسلمان کھچ کے خانہ کعبہ میں آتا ہے۔ کعبے میں اٹریکشن ہے، کعبے میں کشش ہے، کعبے میں طاقت ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچے۔ اگر یقین نہ آئے تو ذی الحج کے مہینے میں دیکھ لیجئے گا، حج کے موقع پر دیکھ لیجئے گا کہ دنیا بھر سے مسلمان کھچ کے کعبے میں آتا ہے، اور کربلا بھی کھینچتی ہے۔ کربلا بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ جس کا دل چاہے آج کربلا کو دیکھ لے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لائیو کربلا کی زیارتیں ہو رہی ہیں۔ کربلا میں تل رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کربلا میں زمین یہاں سے وہاں تک زائروں سے، چاہنے والوں سے، عقیدت مندوں سے پٹی پڑی ہوئی ہے۔ کربلا میں آج گنجائش نہیں ہے کہ انسان سما سکے۔ کربلا کی زمین انسانوں سے بھر چکی ہے، عقیدت مندوں سے بھر چکی ہے، حسین کے چاہنے والوں سے بھر چکی ہے، مگر
کربلا میں اور کعبے میں ایک فرق یہ ہے کہ کعبہ مسلمانوں کو کھینچتا ہے، کربلا انسانوں کو کھینچتی ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ کعبے میں جا کے پیشانی جھکاتے ہیں، جو انسان ہیں وہ کربلا میں جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ کربلا انسانوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس میں مذہب کی قید نہیں ہے کہ کون کس مذہب کا ماننے والا ہے، کون کس عقیدے کا ہے، کون کس فرقے کا ہے۔ اگر اس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑک رہا ہے تو کربلا کھینچ لے گی، کربلا اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اور آج سے نہیں، کربلا 1400 برس سے کھینچ رہی ہے، کربلا 1400 برس سے کھینچ رہی ہے۔ انسان کربلا میں کھنچ کے آ رہا ہے۔ آقا حسین آپ پر ہمارا سلام ہو، مولا چاہنے والوں کا سلام۔ اور پھر عزیزان گرامی، یہ شب عاشور ہے، اور یہ شب عاشور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ اس پیغام اور اس میسج کو آپ زیادہ سے زیادہ عام کیجئے، اس لیے کہ دیکھیے ہمارا مذہب وہ مذہب ہے کہ جو مذہب زبردستی نہیں سکھاتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات نے کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھوایا، اپنی مرضی سے انسان آیا اور رسول اللہ کے سامنے اس نے خواہی ظاہر کی، کلمہ پڑھا، رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوا۔ لا اکراہ فی الدین، صاف صاف اعلان قرآن کے اندر موجود ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو ڈنڈے کے زور کو اوپر کھینچ کے لاتا ہے، زبردستی تلوار کے زور کے اوپر آپ انسان کی پیشانی تو جھکا سکتے ہیں مگر دل نہیں جھکا سکتے، دل نہیں جھکا سکتے۔ تو جب اسلام کا یہ واضح اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، تم کو راستے بتا دیے گئے ہیں، رشد کیا ہے، ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، راستے تمہیں بتا دیے گئے ہیں۔ سیدھا راستہ کون ہے، غلط راستہ کون سا ہے، حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ جب تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا، اور اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو اسلام کے ماننے والوں کو، اسلام کے ٹھیکے داروں کو کسی معاملے میں زبردستی نہیں کرنا چاہیے ہے۔ سنیے گا، زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا فرقہ وہ ہے جو کبھی زبردستی نہیں کرتا، ہم کسی پر زبردستی نہیں کرتے، ہم تو زبردستی کسی سے نہیں کہتے کہ آپ حسین کا ماتم کیجئے، ہم تو زبردستی کسی سے نہیں کہتے کہ آپ آنسو بہائیے، ہم تو نہیں کہتے کہ آپ سبیل لگائیے، ہم تو نہیں کہتے کہ آپ لنگر تقسیم کیجئے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ سیدنا حسین کے نام پر سبیل لگاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ جلسہ شہادت کرتا ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پھر
اگر ہم اس بات کے قائل ہیں، ہماری فقہ میں یہ ہے کہ قبروں پر عمارتیں بننا جائز ہیں، تو ہمیں عمارتیں بنانے دیجئے۔ آپ کون ہوتے ہیں عمارتوں کو ڈھانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں قبوں کو منہدم کرنے والے؟ میں تمام لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، آل سعود نے جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا اور ہمارے 4 اماموں کے روضوں کو منہدم کیا۔ ہم ہر سال 8 شوال کو اس کی یاد مناتے ہیں۔ انہدام جنت البقیع کے موقع پر احتجاج کرتے ہیں۔ رسول کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا، ان کی قبر بغیر سائے کے ہے، زیر آسمان ہے۔ رسول کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان کی قبور پر سایہ نہیں ہے، قبریں بغیر چراغ کے ہیں، بغیر سائے کے ہیں۔ اور یہ سال جو 1444 ہجری ہے، ہندوستانی حساب سے 100 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ انہدام بقیع کو 100 برس مکمل ہو رہے ہیں، تو یہ سال جو 1444 ہجری ہے، اس کو جو عام البقیع قرار دیجئے، جنت البقیع کا سال، یئر آف جنت البقیع۔ اور یہ سال بھر احتجاج ہوں، سال بھر مظاہرے ہوں، مجلسوں میں ہر جگہ جہاں موقع ہو وہاں جنت البقیع کے بارے میں بیان کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں تمام لوگوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنی ڈی پی پر، اپنی فیس بک پر، جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جنت البقیع کی تصویر لگائیں اور لگا کر کے احتجاج کو درج کرائیں، اس لیے کہ یہ رسول کی بیٹی کا معاملہ ہے، حسین کی ماں کا معاملہ ہے۔ 100 برس اس سال مکمل ہو رہے ہیں، لہذا ہمیں اس بی بی کی بھی یاد منانا چاہیے اور ان معصومین کی بھی یاد منانا چاہیے جو جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ شب عاشور ہے، عاشور کی رات۔ حسین نے تو دین بچا لیا، حسین نے تو اسلام بچا لیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، حسین نے پورا مذہب بچا لیا، پورا دین بچا لیا۔ یزید تو چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے، یزید تو چاہتا تھا کہ دین برباد ہو جائے، لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے، محمد رسول اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے، کعبے کا تقدس برباد ہو جائے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں نہ رہے، محمد رسول اللہ کی آوازیں نہ رہیں۔ وہ تو یہ کہیے کہ محمد کے نواسے نے 1-2 پہر میں استحاض اسلام بچا لیا کہ صبح قیامت تک کے لیے حسین پر سلام ہو رہا ہے، صبح قیامت تک کے لیے حسین پر سلام ہو رہا ہے۔ آقا حسین چاہنے والوں کا سلام لیجئے۔ مولا، یہ قوم آپ کو پرسہ دینے کے واسطے آئی ہے، رونے کے لیے آئی ہے۔ یہ شب عاشور ہے، شب عاشور۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شب عاشور کیا ہے؟ تاریخوں میں ہے کہ 9 محرم تاسوعے کا دن تمام ہو رہا تھا،
کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے بھائی کو بلایا، امام حسین علیہ السلام کو بلا کے کہا بھیا ایک میری بات سنیے، بھیا جب سے میں نے کربلا کی زمین پر قدم رکھا برابر میں ایک بی بی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں، ایک بی بی کے گریے کی آواز آ رہی ہے۔ بھیا ایک بی بی ہے جو بیان کر رہی ہے، رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، مگر بھیا آج تو بی بی کے رونے کا انداز ہی کچھ نرالا ہے۔ آج وہ بی بی اس طرح بیان کر رہی ہے جیسے اس کا پورا بھرا گھر لٹ گیا ہو، اس کا جوان بیٹا مار دیا گیا ہو۔ حسین نے جواب دیا بہن زینب تم نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ ہے، فاطمہ جنت سے آ گئی ہیں، ہاں ہاں فاطمہ جنت سے آ گئی ہیں۔ اے بی بی فاطمہ اپنے بھرے گھر کا پرسہ قبول فرمائیے۔ اے شہزادی جناب فاطمہ زہرا، یزید چاہتا تھا کہ حسین کی بیعت مل جائے، حسین بیعت کر لیں، حسین پر اصرار تھا کہ حسین یا سر دے دو یا بیعت کر دو، اور ادھر ارواح انبیاء پکار رہی تھیں۔ آدم کہہ رہے تھے میرے لال حسین میرا علم رہ جائے، نو آواز دے رہے تھے حسین میرا عزم باقی رہ جائے، ابراہیم کہہ رہے تھے حسین میری خلت باقی رہ جائے، موسیٰ کہہ رہے تھے حسین میری ہیبت باقی رہ جائے، عیسیٰ کہہ رہے تھے حسین میرا زہد باقی رہ جائے، محمد آواز دے رہے تھے حسین میرا جمال و کمال باقی رہ جائے۔ انبیاء کی آوازیں تھیں، صدائیں تھیں، ارواح انبیاء حسین کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ایک مرتبہ عصر آتے آتے حسین نے ایک ٹھوکر ماری، تاج یزید خاک میں مل گیا، دنیا پکار اٹھی، آدم کے وارث تم پر سلام، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام، موسیٰ کے وارث تم پر سلام، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام۔ ہاں عزیزو حسین پر ہم بھی سلام کر رہے ہیں، وہ حسین جنہوں نے ایک دوپہر میں 72 لاشیں اٹھائے، ایک دوپہر میں 72 جنازے اٹھائے، کبھی اپنے دل کے ٹکڑوں کے جنازے اٹھائے، کبھی اپنے دوستوں کے جنازے اٹھائے، کبھی اپنے گود کے پالوں کی میتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ قاسم کا پامال لاشا لے کے آئے اور محمد کی میتوں کو اٹھایا، عباس کے جنازے پر بیٹھ کے مرثیہ پڑھا، کڑیل جوان علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا، تمام امور سے فراغت پانے کے بعد زہرا کا لال در خیمہ پر کھڑا تھا، آواز دے رہا تھا زینب تم پر آخری سلام، ام کلثوم تم پر آخری سلام۔ ایک ایک بی بی کا نام لے رہے تھے، ایک ایک بی بی کو سلام کر رہے تھے، ایک ایک بی بی کو آواز دے رہے تھے، اور آخر میں سلام کیا کہ ماں کی کنیز فضا تم پر بھی حسین کا آخری سلام، اے فضا تم پر بھی حسین کا آخری سلام۔ فضا کلیجہ تھامتی ہوئی نکلی، اے شہزادے کیا اسی دن کے لیے چکی پیس کے پالا تھا؟ اے شہزادے کیا اسی دن کے لیے جھولا جھلایا تھا؟ زینب کبریٰ حسین کو خیمے میں لیے ہوئے گئیں، کہا بھیا یہ بیویاں آپ کو رخصت کریں گی،
آپ کو خدا حافظ کریں گی؟ حسین نے کہا بہن کیوں کا رخصت کریں گی؟ کہا بھیا ایک حلقہ بنائیں گی، اس حلقے میں آپ آ جائیے گا، بیویاں آپ کو رخصت کر لیں گی۔ بیویوں نے ایک حلقہ بنایا، حسین بیچ حلقے میں آئے، چاروں طرف سے سیدانیوں نے حسین کو گھیرا، ایک ایک بیوی پر حسین نے نظر ڈالی، ایک ایک بیوی کو دیکھا، دل پر برچھی لگی جب مادر اکبر سے ملے، یاد ماں آ گئی جب آن کے خواہر سے ملے، بے کسی اجڑے ہوئے گھر کی بحسرت دیکھی، یاد سے حضرت فضہ کی بھی صورت دیکھی۔ امامہ اتارا، ہاتھوں پر لیا، پالنے والے انہیں میرے غم میں صبر دے دے، صبر دے دے۔ یہ حلقہ ٹوٹ گیا، حسین چلے، آگے آگے بہن، ہٹو بچو، میرا بھیا جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے، بھیا خدا حافظ۔ پیچھے سیدانیاں روتی بھی چلی، اے آقا الوداع، اے حسین الوداع۔ سید سجاد کے سرہانے پہنچے، میرے لال خدا حافظ، قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لیں، میری پیاس کو یاد کر لیں۔ ہاں شیعوں چاہنے والوں، جب آپ ٹھنڈا پانی پیجیے گا تو ایک مرتبہ حسین کی پیاس کو ضرور یاد کر لیجیے گا۔ میرے لال میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں۔ سید سجاد کے حوالے بھرا گھر کیا، اب حسین کی آخری رخصت تھی، دیوڑی ویران تھی، بارگاہ اجڑ چکی تھی، دروازے پر سناٹا تھا، چاہنے والے گردنیں کٹائے مقتل میں آرام کر رہے تھے۔ ایک بہن دروازے پر آئی، ایک بیٹی باپ کو خدا حافظ کہنے آئی، باپ کے دامن سے تڑپ کے کہہ رہی تھی بابا، ارے میرے بابا، ارے میرے بابا، اے بابا آپ جا رہے ہیں خدا حافظ، مگر میرے بابا میرے دادا کے روضے پر مجھے پہنچا دیجئے۔ حسین نے کہا بچی دادا کے روضے پر جا کے کیا کرو گی؟ تو جواب سنیے گا، سکینہ نے کہا دادا سے جا کے فریاد کروں گی، دادا آپ کا بھرا گھر لٹ گیا، آپ کا بھرا گھر لٹ گیا۔ بچی رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، حسین نے بچی کو گود میں لیا، سکینہ کو پیار کیا، پیار کر کے بچی کو گود سے اتارا۔ یہ سکینہ کو آخری مرتبہ پیار ملا، اب سکینہ کو کبھی کوئی پیار کرنے والا نہ تھا، اب اس کے بعد سکینہ کو پیار نہ ملا، اب اس کے بعد سکینہ کو شمر کے تماچے ملے، خولی کے تازیانے۔ یہ حسین کی آخری سواری تھی۔ جب حسین رخصت ہوتے تھے، عباس و علی اکبر سہارا دیتے تھے، رکاب فرس کو تھامتے تھے۔ عباس نہر پر آرام کر رہے ہیں، علی اکبر سینے پر برچھی کھائے سو رہے ہیں۔ اب کون ہے جو سوار کرے، کون ہے جو سوار کرے؟ ہاں ہاں بہن کھڑی ہوئی تھی، شاید ایسے موقع پر بہن کو بھی عباس یاد آئے ہوں گے، بھائی کو بھی عباس یاد آئے ہوں گے۔ زینب نے رکاب فرس کو تھاما، حسین رہوار پر سوار ہوئے، زہرا کا لال مقتل کو سدھارا،
سکینہ نے بابا کو خدا حافظ کہا، زینب سکینہ کو لیے ہوئے خیمے میں آئیں، حسین مقتل میں آئے، قیامت کی لڑائی لڑے، قیامت کا جہاد کیا، اعضائے جسم انسانی کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے کہ ایک مرتبہ آوازیں آنے لگیں، حسین عباس کا واسطہ تلوار روک لو، حسین علی اکبر کا واسطہ تلوار روکو، حسین تلوار روکو۔ حسین گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کے بلند ہوئے، دریا کا رخ کیا، بھیا عباس تمہارا واسطہ، میرے لال علی اکبر ظالم تمہارا واسطہ دے رہے تھے، لیجئے۔ حسین نے تلوار کو روکا، چاروں طرف سے حملہ ہوا، راکب دوش رسول زمین پر آیا، ظالم قریب آیا، کربلا کی زمین ہلنے لگی، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، ملائکہ کے گریے کی صدائیں بلند ہوئیں، سید سجاد بیدار ہوئے، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی صدائیں، یا